قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام پر اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ دین اسلام رحمت ہے، دین رحمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ پردہ نہ کرنے والی عورت گنہگار ہے، لیکن جو یہ کہے کہ پردہ، یہ تو بڑی دقیانوسی کی باتیں ہیں، یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں، یہ آج کے دور کے مطابق باتیں نہیں ہیں، یا عورتوں پر پردے کا جو حکم ہے یہ بڑی شدت ہے، یہ بڑا ظلم ہے، عورتوں کے حقوق مار لیے گئے ہیں اس کی وجہ سے۔ پردے سے نفرت کر کے یہ دائرہ کفر میں داخل ہو جائے گی، دائرہ اسلام سے نکل جائے گی۔ مسلمان وہ ہے جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ دین اسلام کے احکامات سے نفرت کرنا، ان پر دل کا تنگ کرنا، یہ کفر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ نواقض اسلام میں سے پانچواں ناقض، من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی حکم کو ناپسند کرتا ہے، اس کو برا جانتا ہے، وَلَوْ عَمِلَ بِهِ، اگرچہ بظاہر اس پہ عمل بھی کرے، کفر اجماع، اہل علم کا اس کے کافر ہونے پر اجماع ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اس بات کی دلیل اللہ مالک کا یہ فرمان ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ حکم سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ پانچواں ناقض ہے، یہ پانچویں وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کو نان مسلم بنا دیتی ہے، اور اس میں بیان کیا خالق و مالک نے کہ شریعت میں کسی بھی چیز کو ناپسند نہیں کیا جائے گا، کسی بھی چیز سے نفرت نہیں کی جائے گی۔ مسلمان اللہ کی شریعت کے ہر حکم پر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے اسے قبول کرتا ہے۔ کسی فیصلے پر اللہ کے مسلمان ناراض نہیں ہوتا، برا نہیں جانتا، اسے نفرت نہیں کرتا۔ مالک کا فرمان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام پر اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ دین اسلام رحمت ہے، دین رحمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر راضی ہو جائے، خوش دلی سے ان کو تسلیم کرے، ان احکامات سے محبت کرے، تنگ دلی کے بغیر اس پہ عمل کرے اور ان پر ایمان لائے۔ مالک کا فرمان سنیے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ مزید سنیے مالک کا فرمان، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ مزید فرماتا ہے میرا مالک، میرا مولا، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ایمان والوں کا کہنا تو یہ ہے کہ جب انہیں اس چیز کی طرف بلایا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول ان میں فیصلہ کر دے تو کہتے ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ مالک کی ان فرامین سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، دین اسلام کے فرائض پر خوش دلی سے ایمان لاتا ہے، خوش دلی اور محبت سے تسلیم کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے یہ چیز ہم پر کیوں فرض کی، یہ دین میں یہ چیز ناجائز کیوں ہے، ہمارا اپنا اختیار ہے، ہم چاہے شراب پیے، چاہے زنا کریں، چاہے بدکاری کریں، چاہے چوری کریں، شریعت کیوں اس سے پابندی لگاتی ہے؟ سور نہیں کھانا شریعت نے کیوں پابندی لگائی ہے؟ نہیں، وہ اللہ کے حکموں پر سر کو جھکاتا ہے۔ جو شخص دین اسلام کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے، دین اسلام کے احکامات سے نفرت کرتا ہے کہ دین میں ایسا کیوں ہے، کیوں اتنی سختی ہے، یہ کام کیوں ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے نکل کے کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے مثالت کرتا ہوں، کوئی عورت شرعی پردہ نہیں کرتی
اور اسے پتہ ہے کہ یہ پردہ مجھ پر اللہ نے فرض کیا ہے، پردہ نہ کرنا میرے لیے گناہ ہے یا کوئی اور شریعت کی مخالفت کرتی ہے، لیکن ان گناہوں پر شرمندہ ہے، اپنے دل میں یہ یقین رکھتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو میں کر رہی ہوں وہ غلط ہے، لیکن اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ یہ گنہگار ہے۔ کوئی بھی شخص دین کے کسی حکم پہ عمل نہیں کر رہا، اپنے دل میں اس گناہ کو گناہ مان رہا ہے، یہ صرف گناہگار ہے۔ لیکن اگر کوئی اس عمل سے نفرت کرتا ہے، جیسے پردہ نہ کرنے والی عورت گنہگار ہے، لیکن جو یہ کہے کہ پردہ، یہ تو بڑی دقیانوسی کی باتیں ہیں، یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں، یہ آج کے دور کے مطابق باتیں نہیں ہیں، یا عورتوں پر پردے کا جو حکم ہے یہ بڑی شدت ہے، یہ بڑا ظلم ہے، اور یہ عورتوں کے حقوق مار لیے گئے ہیں اس کی وجہ سے، پردے سے نفرت کر کے یہ دائرہ کفر میں داخل ہو جائے گی، دائرہ اسلام سے نکل جائے گی۔ دین اسلام کے احکامات سے نفرت کرنا، ان پر دل کا تنگ کرنا، یہ کفر ہے۔ مسلمان اسلام پر بڑی خوشی سے عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص فجر کی نماز پہ اٹھتا ہے، سردی ہے، اندھیرا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اور وضو کرتا ہے، سردی میں نکلتا ہے اور جا کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، لیکن دل میں اس کے کیا ہے؟ آرام سے سو رہے تھے، بڑی مزے کی نیند تھی، کتنا ظلم ہے ہمارے اوپر، یہ نماز فرض کر دی گئی ہے۔ تو یہ نماز کا فرض کرنا، یہ سردی میں اٹھ کے جانا، یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں باہر نکلنا، یا تپتی ہوئی دوپہر میں ظہر پڑھنے جانا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ہمارے بنیادی حقوق نہیں سلب کر لیے گئے؟ یہ ہمارے پر ویسے ہی مسلط نہیں کر دی گئی؟ پڑھتا تو منہ میں، لیکن دل مطمئن نہیں ہے، دل کا اطمینان نہ ہونا، دل میں اس کے لیے نفرت، کراہت ہونا، یہ اس کے کفر کا اعلان ہے۔ ایسا بندہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خوبی کیا تھی کہ آپ کا اخلاق بڑا عالی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بہت بڑے بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے اٹھتے تو خوش ہو کر اٹھتے تھے، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی تو آپ خوش ہوتے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے احکامات پر خوشی سے عمل کرے۔ مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کے پاس 2 خادم ہیں، آپ ایک کو حکم کرو، وہ بڑی خوشی سے دوڑتا ہوا جاتا ہے، آپ کا کام کر کے آتا ہے، دوسرے کو آپ کہو تو وہ منہ بسورتا ہوا اور ماتھے پہ بل ڈالتا ہوا اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہوا جاتا وہ بھی ہے، کام آپ کا وہ بھی کراتا ہے۔ آپ کو کس پہ خوشی آئے گی؟ جو ہنستا مسکراتا خوش ہو کر گیا، چلو میرے مالک نے مجھے کچھ کام تو کہا، مجھے اس کی خدمت کا موقع تو ملا، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض ہے۔ یا اس سے خوش ہوں گے جو آپ کے حکم کو سن کے ناک پھلا رہا ہے اور ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے ہیں اور بڑے غصے کے ساتھ جا رہا ہے، آپ کو اس کی فیس ریڈنگ بتا رہی ہے کہ وہ دل سے بڑا آپ سے ناراض ہے۔ اہل ایمان، اہل اسلام، اللہ کے پیارے بندے، وہ اللہ کے حکموں پر خوشی سے عمل کرتے ہیں، ناراضگی سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مالک کیا فرماتا ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وفادار، وعدوں کو پورا کرنے والے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کرنے کا حکم دیا انہوں نے وفاداری کے ساتھ اس کو پورا کیا۔ اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے اور بیوی کو اس بیاباں بستی میں مکہ میں چھوڑ آؤ، وہ چھوڑ آئے دل کی خوشی کے ساتھ، دل کے اندر کوئی تنگی نہیں، چھوڑ آئے، اور جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے اپنے مالک کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، مولا تیرے حکم پر میں اپنی اس معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر بیابان جگہ پر جا رہا ہوں، تو ان کا والی ہے، تو ان کا رکھوالا ہے۔ اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو فوراً اپنا سر جھکا دیا۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آپ رول ماڈل بن گئے۔ جو اللہ کے حکموں کو خوش دلی سے پورا نہیں کرتا، ان پہ عمل نہیں کرتا، بلکہ نفرت کرتا ہے، اس کے خلاف دل میں کڑتا ہے یا دل میں کوئی منفی جذبات رکھتا ہے، اگرچہ عمل بھی کرتا ہے، تو اس کا یہ کڑنا، اس کا یہ نفرت کرنا،
اسے مرتد کر دیتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ یہاں ایک مسئلے کو سمجھیے، ایک ہے سستی، ایک ہے نفرت، دونوں میں فرق ہے۔ عبادات میں سستی سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، عبادات سے نفرت کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سستی ہو سکتی ہے کسی انسان کو، نماز کے لیے وہ سست ہو گیا، لیکن معافی مانگی اللہ سے، شیطان پہ غلبہ پانے کی پلاننگ کی، رات کو الارم لگا کر سویا، کسی دوست کو موبائل نمبر دے کر گیا میں صبح اٹھو تو مجھے کال کر دینا، سستی کا علاج کرتا ہے۔ دل میں اس کے نفرت نہیں ہے، خوشی ہے، بلکہ اس نیکی سے محروم ہونے پر دل میں ملال ہوتا ہے کہ آج میں فجر کی نماز پہ نہیں اٹھ سکا، اللہ مجھے معاف کر دے، کتنی بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے 2 سنتیں ادا کی، دنیا وما فیہا، اس سے افضل اور بہتر ہے وہ جس نے فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھ لی۔ کیا معنی؟ آپ لسٹیں دیکھتے ہو نا، فلاں ملک کا، پوری دنیا کا سب سے امیر آدمی فلاں ملک کا فلاں آدمی ہے، یہ پوری دنیا میں اس کی دولت سب سے زیادہ ہے، فجر کی 2 سنتیں پڑھنے والا اس سے بھی زیادہ امیر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ دنیا وما فیہا، اس سے بہتر ہے جو شخص 2 سنتیں فجر سے فرائض سے پہلے ادا کر لیتا ہے۔ اچھا، سنتیں اتنی قیمتی ہیں تو فجر کے 2 فرض کتنے قیمتی ہوں گے؟ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے، پھر نوافل کے ذریعے۔ جہاں نوافل سنتوں کی یہ اہمیت ہے اور ان کی یہ شان اور مقام اور عزت ہے، تو فجر کے 2 فرضوں کی کیا قیمت ہوگی؟ اور کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے ہی محروم ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز کے وقت اللہ کے گھروں کی طرف نہیں آتے، بلکہ سوتے ہوئے یہ قیمتی دولت گنوا بیٹھتے ہیں اور سارا دن ان کا مردگی کے اندر گزرتا ہے۔ تو ایک ہے سستی، اسلام کے کسی مسئلے پر عمل کرنے کی سستی تو ہو سکتی ہے، لیکن نفرت نہیں ہوگی مسلمان کے دل میں، اور سستی کا علاج کیا جائے گا، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نفرت کرتا ہے، نماز سے نفرت کرتا ہے، اسلام کے کسی مسئلے سے نفرت کرتا ہے، تو وہ ایسا نفرت کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ زکوٰۃ دینے میں کوئی بندہ سستی کرتا ہے، سستی کرنے کی بنا پر یہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن زکوٰۃ سے نفرت کرتا ہے، اسے جرمانے سمجھتا ہے اور ٹیکس سمجھتا ہے اور یہ مصیبت جانتا ہے کہ کیا ہر سال یہ میرے گلے پڑ جاتی ہے، تو یہ نفرت اس کو مسلمانوں کے دائرے سے اور ان کی جماعت سے نکال دے گی۔ اسلام کا معنی ہی فرما برداری ہے۔ مسلمان اللہ کے احکامات پر اپنا سر جھکا دیتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اللہ مالک نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ حنیفا مسلما، وہ خالص مسلمان تھے، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے تھے، اللہ کے احکامات سے نفرت نہیں کرتے تھے، جو اللہ حکم دیتا تھا فوراً سر جھکا دیتے تھے۔ دین اسلام کی کسی چیز سے نفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی، یہ مسواک کرنا ایک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت پر اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے اس کا حکم دیتا، مشقت کی وجہ سے یہ حکم، اسے فرض نہیں قرار دیا، لیکن سنت ہے آپ کی، آپ کو بڑی محبوب۔ وفات کے قریب بھی عبد الرحمن جب داخل ہوئے اپنی بہن کے گھر میں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، ہماری مومنوں کی ماں کے گھر میں، آپ کے حجرے میں تشریف لائے اور آپ آخری لمحات میں ہیں، بیماری کے ایام میں ہیں، تو ان کے منہ میں دیکھی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ میں دیکھی مسواک کو دیکھ کر آپ کی نظروں کے اندر بھی طلب آئی، سیدہ نے وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں دی، اس کی دوسری سائڈ آپ سے چبائی نہ گئی، تو سیدہ نے خود چبا کر اپنے لعاب دہن والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دی۔ یہ مسواک ہے، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی ایک سنت ہے، لیکن اگر کوئی اس سے بھی نفرت کرے کہ کیا مسواک ہے، کیا یہ منہ کے اندر ڈنڈا پھیرتے رہتے ہیں اور یوں کرتے رہتے ہیں، اور اس سے نفرت اور بغض اور دل کے اندر کراہت ہو، تو اس سنت سے نفرت کرنا بھی اسے مسلمان نہیں رہنے دے گی۔ مسلمان وہ ہے جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ دین کی کوئی بات ہو، وہ قرآن میں بیان ہوئی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کی گئی ہو،
اس سے نفرت نہیں ہوگی، اس سے محبت ہوگی. اس پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی سستی کرتا ہے تو وہ سستی کے حکم میں آئے گا لیکن مسلمان باقی رہے گا. لیکن اگر دل میں نفرت لے آتا ہے تو بھائی یہ معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے عقیدوں کو بچائے، اللہ کی شریعت پر خوشی سے عمل کرے اور کثرت سے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے مکمل ایمان اور سچا یقین عطا فرما. کسی چیز کی حکمت ہو سکتی ہے انسان کو سمجھ نہ آئے، اس کے قریدنے میں نہ لگے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے. کوئی عورت اس اللہ کے حکم سے نفرت نہ کرے. ایسے مرد سے نفرت نہ کی جائے جس نے ایک سے زیادہ شادی کی ہو. معاشرے کے اندر اسے بدنام نہ کیا جائے گا. 2 3 4 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، یہ اللہ نے اسے اجازت دی، اللہ کی شریعت کا حکم ہے. اگر کوئی عورت اس اللہ کے نازل کردہ حکم سے نفرت کرے گی تو یہ نفرت اسے دولت ایمان سے محروم کر دے. یہ الگ بات ہے، ایک جذبات ہیں ایک عورت کے، وہ نہیں برداشت کر سکتی کہ اس کے اوپر کوئی شوکن آئے اور وہ کہہ دیتی بھی آپ نے دوسری کرنی ہے، مجھے پھر آزاد کر دو. جہاں آپ کو دوسری شادی کی اجازت ہے تو مجھے خلا لینے کی بھی اجازت ہے، مجھے بھی اپنا حق استعمال کرنے دو. میری غیرت اتنی ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور ڈرتی ہوں کہیں کسی زبان سے ایسے جملے نہ نکال بیٹھوں جو مجھے ایمان کی لذت سے ہی محروم کر دے. پھر آپ کریں، میں کوئی اور، اللہ مجھے بھی کوئی دے دے گا. لیکن میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، میں اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں کرتی. اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ کیجئے. اور مسلمان مومنہ عورت کا یہی کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کو حلال کام سے منع نہیں کرتی. ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی اتنی پھیل چکی ہے کہ اگر کسی کو پتہ بھی لگ جائے کہ فلاں بندہ حرام راستے سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، کہیں زنا اور بدکاری میں ملوث ہے، اور بعض عورتیں یہاں تک کہتی کہ بندہ منہ مارا ہے کہیں پر کوئی حرج نہیں، بیوی بنا کر مستقل کسی کو میرے سر پہ نہ بٹھائے، تو آپ حرام کو حلال سمجھ رہی ہیں اور حلال کو حرام کر رہی ہیں. آپ کا یہ عقیدہ آپ کو مستقل بربادی کے راستے پہ ڈال سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شریعت کے احکامات پر خوشی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے کسی حکم کے خلاف ہمارے دل میں بغض اور نفرت نہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.